الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ ایک حقیقت ہے اور آپ حضرات کو بھی معلوم ہے، انسان جس راستے پر چلتا ہے اس راستے کے ذرات اس راستے پر پڑی ہوئی چیزیں انسان کو نظر آتی ہیں، اور جس راستے پر انسان نہیں چلتا اس راستے کے پہاڑ بھی انسان کو نظر نہیں آتے. یہ تو دنیا کا راستہ ہے، دنیا کا راستہ جس کے اوپر انسان اپنا گزر بسر کرتا ہے. ایسے ہی ایک آخرت کا راستہ ہے جو اس سیدھے راستے کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، منزلیں اسے آہستہ آہستہ خود بخود ملنی شروع ہو جاتی ہے. اور جو اس راستے کی طرف قدم نہیں اٹھاتا، کوشش نہیں کرتا، اس کے لیے منزل بہت ہی کٹھن معلوم ہوتی ہے. اس کے لیے شریعت کا راستہ بہت ہی کٹھن معلوم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، کھیل کود کی جگہ نہیں، تماشے کی جگہ نہیں، پٹاخے بازی کی جگہ نہیں، بلکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے. جیسے کہ امتحان دینے والے کو ہر وقت یہ دل کے اندر ڈر لگا رہتا ہے کہ میں امتحان میں پاس ہوں گا یا نہیں ہوں گا، میں انٹرویو میں پاس ہوں گا یا نہیں ہوں گا. جیسے دنیاوی امتحانات کے اندر انسان کو ڈر لگا رہتا ہے، ایسے ہی انسان کو آخرت کی فکر میں لگے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امتحان گاہ بنایا ہے، اس کو ہم نے چراگاہ بنا لیا ہے، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے، منمانی زندگی گزارنے کا ذریعہ بنا لیا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد بتایا. دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے. مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے اور مقصد حیات اللہ کی یاد ہے. انسان دنیا کے اندر جب تک رہے اللہ کی بندگی کرتا ہوا انسان نظر آنا چاہیے. جب انسان اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. آپ سمجھیے، ایک مثال کے طور پر مجھے
یہاں کی کمیٹی نے امامت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اب نماز کے اوقات کے اندر نماز تو اپنے وقت پر ہو رہی ہے اور میں باہر جا کر گپاشی کرنا شروع کر دوں، میں چائے کے ٹپڑی پر کھڑے ہو کر چائے پینا شروع کر دوں، ادھر نماز کا وقت چل رہا ہے، ادھر میں گلچھڑے اڑا رہا ہوں، ادھر نماز کا وقت چل رہا ہے، ادھر میں پٹاخے بازی کے اندر مبتلا ہوں۔ اب خود اندازہ لگائیے، ایسے امام کو مسجد کی کمیٹی اپنی جگہ بحال رکھے گی یا اپنی اس کو ہٹا دے گی؟ جب انسان اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، اس کو کس مقصد کے واسطے کس جگہ پر رکھا گیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس دھرتی سے ہٹا دیتے ہیں۔ اسی مثال کو ہم اپنی زندگیوں پر فٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بعثت کا مقصد کیا رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعثت کا مقصد اپنی بندگی رکھی ہے، اپنی عبادت رکھی ہے، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے میں رکھی ہے۔ لیکن جب انسان اپنے مقصد حیات کو بھول جائے گا، مقصد زندگی کو بھول جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی۔ اسی مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام لوگوں کو جوڑنے کا ایک اجتماع ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ بندوں کے اندر کچھ حرکت آ جائے، بندوں کے اندر کچھ ایمانی جوش آ جائے۔ بندہ جو خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے، اللہ والوں کی بات سن کر، اللہ کی مجلسوں میں جا کر اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے۔ اسی کے تحت، اس کلمے کے تحت، اس کلمے کی نسبت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس کولہاپور کے اندر ایک اجتماع رکھا ہے۔ اس اجتماع سے جماعتیں نکلیں گی، اس اجتماع کے اندر اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوں گی۔ اس اجتماع کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے تاکہ بندوں کے اندر بیداری پیدا ہو جائے، بندوں کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت آ جائے، اور بندہ اللہ کے راستے میں دور دراز کے لیے جا کر اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو، اپنی نماز کو بنانے والا بن جائے۔ تو یہ نسبت بہت ہی بڑی نسبت ہے۔ جس نسبت پر ہم کو اجتماع کیا جا رہا ہے، ہم کو جمع کیا جا رہا ہے، یہ نسبت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آسمان اور زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، آسمان اور زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور اس کلمے والی نسبت کو، کلمہ پڑھنے والے کو، اس کلمے کو اللہ تبارک و تعالی ایک پلڑے میں رکھ دیں، تو کلمے کا پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اس دنیا کے اندر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کو چلاتے رہیں گے، پوری کائنات کا نظام خود بخود چلتا رہے گا۔ پتہ چلا کائنات کو چلنے کے اوپر مسلمانوں کا، ایمان والوں کا بہت بڑا دار و مدار ہے۔ اس اجتماع کے اندر ایسے انسان تیار کیے جاتے ہیں، ایسے افراد تیار کیے جاتے ہیں جو رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محنت کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، اپنے وقت کو وقت نہیں سمجھتے، اپنے اولاد کو اولاد نہیں سمجھتے، اپنے گھر کو گھر نہیں سمجھتے، بلکہ جہاں پر بھی تقاضا ہوتا ہے اس تقاضے کے اوپر لبیک کہنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے افراد کو تیار کیا جاتا ہے، کاہے کے لیے؟ اجتماعات کے موقع پر اللہ کے راستوں میں نکال کر،
اللہ کے راستوں میں نکالنے کا مقصد یہی ہے تاکہ بندہ کی 24 گھنٹے کی زندگی، بندے کی 24 گھنٹے کی زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، بندے کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ سے ڈرنے والی بن جائے، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اس کے اندر آ جائے۔ میرے دوستو، یہ نسبت بہت بڑی نسبت ہے۔ یہ کلمہ جس کو ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اللہ اس کلمے کی حقیقت کو ہمارے دل کے اندر اتار دے، کلمے کا یقین ہمارے دل کے اندر اتار دے۔ یہ کلمہ اتنا بڑا وزنی ہے، اتنا وزنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 100 سال کا بوڑھا بھی، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس کلمے کو 100 سال کا بوڑھا بھی جس کی پوری زندگی کفر اور شرک کے اندر گزری ہو، جس کی پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہو، جس کی پوری زندگی شرک و بدعات میں گزری ہو، اگر سچے دل سے، یقین کامل سے کی نیت کر کے، اخلاص کے ساتھ جب اس کلمے کو پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اس کی مثال سمجھ لیجئے، جیسے گھر کے اندر اگر مکڑی نے جالا بن دیا، گھر کے اندر مکڑی نے جالا بن دیا، ایک جھاڑو اگر لگایا جائے پوری مکڑی کا جالا صاف ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب بندہ اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات سنتے چلے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان سے غلطی نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ جب انسان اللہ کے راستے میں جاتا ہے، جماعتوں میں جاتا ہے، جماعتوں میں جانے کے بعد جب اپنے مقام پر آتا ہے تو ہر انسان اس کو اس نیت سے دیکھتا ہے کہ بھائی یہ دعوت کا کام کرنے والا ساتھی ہے، یہ جماعت میں جا کر آیا ہوا ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، وہ کوئی غلطی کر جاتا ہے، انسان جماعت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ جماعت بری چیز نہیں ہے، افراد کی غلطی کی وجہ سے اگر کوئی جماعت کو، دعوت و تبلیغ کو برا کہہ رہا ہے، یہ اس کی کم عقلی کی دلیل ہے، اس کی کمزوری کی دلیل ہے۔ اس لیے کسی افراد کی غلطی کی وجہ سے کسی جماعت کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ افراد میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن انسان کو چاہیے، ہر فیلڈ کے اندر اچھے انسان اور برے انسان ملتے ہیں، ہر فیلڈ کے اندر، لیکن انسان اپنے تقاضوں کو نہیں چھوڑتا، اپنی ضرورتوں کو نہیں چھوڑتا۔ آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر لوگ کتنے فیس لیتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے پیریڈ کے اندر انسان پیسہ بہاتا تھا لیکن اپنے مریض کو بچا نہیں پاتا تھا، پتا تھا کہ میرا پیشنٹ اگر ڈاکٹر کے پاس جائے گا واپس نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی ہم ڈاکٹروں کو برا بھلا نہیں کہتے، ہم تاجروں کو برا بھلا نہیں کہتے، لیکن شیطان ہمارے دل کے اندر یہ وسوسہ ڈالتا ہے اگر کوئی ایک جماعت کا ساتھی، کوئی دین دعوت کے کام کرنے والا ساتھی کوئی غلطی کرتا ہے، اس کی غلطی کو ہم پوری جماعت کے اوپر تھوپ دیتے ہیں اور جماعت کے کام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ دوستو، انسان ہے، انسان سے غلطی ہوگی، لیکن جماعت کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء ہی کے اوپر، مدرسے والوں کے اوپر ہی، مدرسے سے ہی ایک عالم ابھرا جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کے اس نظام کو کھولا، دعوت کے اس نظام کو کھولا، دعوت کے اس کام کو کھولا، اور ایسا کھولا آج دعوت کے ذریعے مدرسوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، دعوت کے ذریعے بہت سارے حجاج پیدا ہو رہے ہیں، دعوت کے ذریعے بہت سارے مجاہدین پیدا ہو رہے ہیں، دعوت کے ذریعے بہت سارے مدرسوں کی خدمت کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ بہت بڑا ایک چٹیل میدان ہے، اس لیے انسان اس کو برا بھلا نہ کہے۔ انسان کو چاہیے، انسان ان سے جڑ کر
انسان اس دعوت کے کام کے اندر جڑ کر اپنی زندگیوں کو بنانے کی کوشش کرے۔ جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنی خامیاں ہیں، کتنی کمیاں ہیں۔ اس کا کلمہ صحیح نہیں، اس کی نماز صحیح نہیں، اس کے پاکی کا طریقہ صحیح نہیں، اس کو جب پتہ چلتا ہے، جب انسان خون کے آنسو روتا ہے۔ اس لیے دوستو، 70 سال کا بوڑھا بھی اگر کلمے کو پڑھ لیتا ہے، کلمے کے پروناؤنس کو صحیح کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 70 سال کے گناہوں کو یکسر ختم کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان کلمے والی نسبت پر جم کر اور جڑ کر آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ کام کرنے والا بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کلمے کی نسبت پر، کلمہ انسان زبان سے کہہ لیتا ہے، کلمہ زبان سے کہتا ہے، لیکن کلمہ اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا، جیسا کہ آج دیکھ رہے ہیں حالات کتنے بگڑے ہوئے مسلمانوں کے۔ لیکن ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں پر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں پر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر انسان اپنی ناپاک زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اور کلمے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، کلمے کی حقیقت کو اپنے دل کے اندر اتارنے کی کوشش نہیں کرتا، تو یہ کلمہ اس کو کیسے فائدہ پہنچائے گا؟ کلمہ اسی وقت فائدہ پہنچائے گا جب کلمے کے تقاضوں کو ہم پورا کریں گے، کلمے کی حقیقت کو ہم اپنے دل کے اندر اتارنے کی کوشش کریں گے اور کلمے کے تقاضے کے مطابق ہم زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، تبھی جا کر یہ کلمہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کلمہ پڑھنے سے انسان کلمہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے ہاں کوئی مقبول نہیں دوستو، کلمے کی بہت بڑی حقیقت ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کلمے کے پروناؤنس کو صحیح کرے، کلمے کے الفاظ کو صحیح کرے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب آپ زور زور سے 10 مرتبہ، میں نے مغرب میں بھی کہا تھا، جب 10 مرتبہ روزانہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کے اندر جلا بخشے گا، دل کے اندر نورانیت آئے گی، دل کے اندر نور پیدا ہوگا اور انسان کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا ہوگی۔ اس لیے کلمے کے تقاضے کے مطابق انسان کو زندگی گزارنا چاہیے۔ آج فائدہ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ آج ہر دل کے اندر فساد بھرا ہوا ہے، آج گھر گھر میں فساد بھرا ہوا ہے، آج ہمارے اندر حسد ہے، ہمارے اندر کینہ ہے، ہمارے اندر کپٹ ہے، تمام کی تمام مہلک بیماریاں ہمارے اندر ہیں، اور ہم چاہیں گے کلمہ ہمیں فائدہ پہنچا دے، کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو اتار دے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے صاحب مشکات نے، مشکات شریف ایک کتاب ہے، جامع المناقب کے تحت ایک باب کے تحت انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے فقر فاقے کی شکایت کی، کہا کہ آج میں بھوکا ہوں، میں مسافر ہوں، میرے کھانے کا انتظام کر دیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے، اگر بستی کے اندر کوئی مسافر آتا ہے، اس مسافر کی خدمت کی ذمہ داری پوری بستی کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر بستی والے اس مسافر کی خدمت نہیں کریں گے، اس کے رہنے کا انتظام نہیں کریں گے، تو پوری بستی گنہگار ہوگی۔ اسی لیے علماء نے مسئلہ بھی لکھا ہے کہ مسافر مسجد کے اندر آ کر ٹھہر سکتا ہے، مسافر مسجد میں آ کر سو سکتا ہے، بستی والے نہیں۔ بستی والوں کا مسجد میں آ کر سونا صحیح نہیں ہے، مسافر مسجد میں آ کر سو سکتا ہے، مسافر مسجد میں آ کر ٹھہر سکتا ہے۔ اگر مسافر ہماری مسجد کے اندر آ گیا، پوری بستی والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کوئی نہ کوئی اس کی مہمان نوازی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک شخص آپ کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد کہا میں مسافر ہوں، میرا انتظام کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
انصاری صحابی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کون میرے اس مہمان کا انتظام کرے گا، اس کے کھانے کا بندوبست کرے گا، اس کے رہنے کا انتظام کرے گا۔ ان صحابہ کے اندر سے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ، میں ان کے کھانے کا انتظام کروں گا، میں ان کے رہنے کا انتظام کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو ان کے حوالے کر دیا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر گئے اور جانے کے بعد اپنی بیوی سے فرمایا، سلیم سلیم ان کے بیٹے تھے، اپنی بیوی کو مخاطب کیا کہ مہمان رسول ہے، یہ مہمان رسول ہے، اس کی مہمانی آج کی رات ہمارے ذمے ہے، اس کی مہمانی ہمیں کرنا ہے۔ سلیم نے کہا، یعنی آپ کی بیوی نے کہا کہ بچوں کے کھانے کے علاوہ گھر کے اندر کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ کہا کہ بچوں کو بھوکا سلا دیں گے، بچوں کو بہلا پھسلا کر بھوکا سلا دیں گے، لیکن مہمان رسول کو بھوکا نہیں رکھیں گے۔ سلیم نے بچوں کو تھپکی دے کر بھوکا سلا دیا، اور سلیم نے مہمان رسول کے سامنے کھانا حاضر کر دیا، اور پھر اٹھ کر چراغ درست کرنے کے بہانے سے چراغ کو بجھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان دونوں کا عمل اتنا پسند آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ جب صبح میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے مسجد میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو طلحہ کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ رات کی پوری کیفیات، جو حالات گھر کے اندر پیش آئے تھے، وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا جزو بنا دیا۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنی خواہشات کو دبا کر، اپنی ضرورت کو دبا کر، اپنے فاقوں کو دبا کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے والے بن گئے۔ یہ کیسے بنے تھے دوستو؟ یہ کلمے کی نسبت پر کلمہ پڑھنے کے بعد یہی صحابی دوسروں کے اوپر جان دینے والے بن گئے، اپنی خواہشات کو دباتے، اپنی ضرورت کو دباتے، دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے والے بن جاتے۔ دوستو، جب انسان کے اندر کلمے کی محبت آ جاتی ہے، جب انسان کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، دور دراز کے لیے نکلتا ہے، اور در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اور اللہ کی دعوت دیتا ہے، نماز کی دعوت دیتا ہے، اکرام کی دعوت دیتا ہے، اخلاص کی دعوت دیتا ہے، تمام چیزوں کی دعوت دیتا ہے۔ دعوت دیتے دیتے اس کے اندر خود بخود یہ تمام کی تمام صفاتیں اس کے اندر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جب اس کے اندر یہ صفاتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، پھر یہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینا شروع کر دیتا ہے، یہ اپنے تقاضوں کو دبا کر دوسرے کے تقاضوں کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کب ہوگا؟ جب کلمے کی نسبت پر انسان جم کر اور جڑ کر کام کرنے والا بنے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو جہم فرماتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی کے اندر میرے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو گیا۔ مجھے جب علم ہوا کہ لڑائی کے اندر میرا چچا زاد بھائی شہید ہو گیا، میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش کے اندر نکلا، اور راستے میں جاتے جاتے میں نے توشہ لے لیا، میں نے پانی کا مشکیزہ لے لیا کہ ہو سکتا ہے اگر جاں کنی کے عالم کے اندر ہوگا تو اپنے چچا زاد بھائی کو پانی پلا دوں گا۔ لیکن جب میدان کے اندر دیکھے چچا زاد بھائی جاں کنی کے عالم میں ہیں، پانی جب پیش کیا تو ان کے بازو میں ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی آواز دی۔ چچا زاد بھائی نے کہا کہ جاؤ پانی اس کو پلا دو، وہ ضرورت مند ہے۔ پیاس ان کو بھی لگی تھی، پیاس ان کو بھی لگی تھی۔ اطباء نے کہا ہے انسان کے بدن سے جب خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، مار پڑنے کی وجہ سے بدن سے خون ہی نکل رہا ہے، جب انسان پانی پیتا ہے تو خون نکلنا بند ہو جاتا ہے، پانی پیتا ہے تو خون نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ لیکن چچا زاد بھائی نے پانی پیا نہیں، ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ جب ہشام کے پاس ان کے بھائی پانی لے کر پہنچے
تو پڑوس میں دوسرے نے آواز دے دی، انہوں نے کہا ان کو پانی پلا دو۔ جب ان کے پاس گئے ان کی جان چلی گئی، ہشام کے پاس آئے ہشام کی جان چلی گئی، پھر جب ان صحابی کے پاس آئے، اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آئے، چچا زاد بھائی کی بھی جان چلی گئی۔ یہ صفات کیسے پیدا ہوئی تھی دوستو؟ یہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے سے پیدا ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول کے اوپر ہاتھ کے اوپر ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ مسلمان ہو کر پھر کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا شروع کر دیا تھا، پھر کلمے کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی تھی، جبھی جا کر یہ صفات ان کے اندر آئی تھی، یہ صفات ان کے اندر آئی تھی۔ اس لیے دوستو انسان کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے، انسان کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے اور ان تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ انسان اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے، انسان کو اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے۔ اللہ ملیں گے کہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کر لو۔ انسان کو کپڑا خریدنا ہے کپڑے والے کے پاس جاتا ہے، سبزی خریدنا ہے سبزی والے کے پاس جاتا ہے، سامان برتن خریدنا ہے برتن والے کے پاس جاتا ہے، سونا خریدنا ہے سونار کے پاس جاتا ہے، چشمہ خریدنا ہے چشمے والے کے پاس جاتا ہے۔ انسان کو جو چیز لینا ہے انسان وہیں جاتا ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو بنانا چاہے، اپنی زندگیوں کو بنانا چاہے، اپنے آپ کو اگر اچھا انسان بنانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے تو انسان کو چاہیے انسان اچھے انسان کے ساتھ مل کر، اچھے لوگوں کے ساتھ مل کر، جو دین کا کام کر رہے ہیں، جو شریعت کا کام کر رہے ہیں، جو امت میں چل پھر کر امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ جڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اپنے وقت کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے۔ اللہ کے راستے میں لگائیں گے تبھی ہم جا کر اچھے انسان بنیں گے، ہمارے دل کے اندر بھی وہ درد پیدا ہوگا، ہمارے دل کے اندر بھی وہ خشیت پیدا ہوگی۔ اب دور دراز جانے کی ضرورت نہیں، آپ یہاں کے اپنے ساتھیوں کو دیکھ لیجئے، آپ اپنے ساتھیوں کو دیکھ لیجئے، ان ساتھیوں کی جو جماعت میں لگنے سے پہلے ان کی زندگیاں کیا تھی اور جماعت میں لگنے کے بعد ان کی زندگیاں کیا ہے۔ وہ نماز کے پابند ہیں، وہ صوم و صلات کے پابند ہے۔ غلطیاں انسان سے ہوتی ہے، غلطیاں انسان سے ہوتی ہے۔ اگر کسی ساتھی سے غلطی ہو جائے اس کے تمام کی تمام چیزوں کے اوپر پانی نہیں پھیرنا چاہیے۔ اس لیے دوستو انسان ہیں، انسان سے غلطی ہوتی ہے، غلطی انسان سے ہونے کی وجہ سے انسان جماعت کو برا بلا کہنا شروع کر دے، جماعت سے دل چرانا شروع کر دے، جماعت میں جانے سے بھاگنا شروع کر دے، یہ بہت بڑا غلط کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر چلتا پھرتا مدرسہ شروع کر دیا ہے، جس کے اندر تمام کے تمام لوگ آئیں گے، ہر گنہگار بھی آئے گا، زناکار بھی آئے گا، بدکار بھی آئے گا، شرابی بھی آئے گا، اور اسی کے اندر سے بڑے بڑے ولی پیدا ہوتے ہیں، بڑے سے بڑے دین کا کام کرنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ ہر ایک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے میرے دوستو۔ اس لیے انسان کو دل چڑانا نہیں چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگیاں بدل جائیں، ہم چاہتے ہیں ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نکالنا پڑے گا۔ اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو آباد کر دیں گے۔ جب تک نکلیں گے نہیں، جب تک اس کا مزہ نہیں آئے گا۔ انسان جب گڑ کھاتا ہے تو پتہ چلتا ہے گڑ میٹھا ہے، گڑ کا ٹیسٹ کیا ہے۔ انسان افلاطون کھاتا ہے جب پتہ چلتا ہے اس کا مزہ کیا ہے۔ انسان کوئی ڈش کھاتا ہے جب پتہ چلتا ہے اس کا مزہ کیا ہے۔ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، جب تک آپ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو نہیں نکالیں گے آپ کو اس کا مزہ نہیں آئے گا۔ آپ جب نکلیں گے، جب آپ کو پتہ چلے گا ابھی میرے اندر کتنی خامیاں ہیں، ارے ابھی تک تو میں نماز صحیح نہیں پڑھ رہا تھا، ابھی تک تو میرا سورہ قل واللہ احد صحیح نہیں ہوا، ابھی تک تو میری سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوئی۔ جب آپ کو احساس ہوگا، آپ خون کے آنسو روں گے۔ جماعتیں آتی ہیں، جماعتیں آتی ہیں، آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت لے کر بیٹھ جائیے، آپ ان کو پتہ چلے گا خون کے آنسو روں گے۔ 80 سال کا بوڑھا، 70 سال کا بوڑھا، اس کو افسوس ہوتا ہے کاش کہ میں سورہ فاتحہ صحیح کر لیتا، کاش میرا کلمہ صحیح ہوتا۔ جس کلمے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا فیصلہ کیا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ، جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اس لیے دوستو بہت سارے ساتھی، میں ہاتھ اٹھا کر میں چاہوں تو پوچھ سکتا ہوں، آپ اٹھ کر کلمہ سنا تو اس کا کلمہ صحیح نہیں ہوگا،
کلمہ صحیح نہیں ہوگا، اس کو سورہ اخلاص صحیح نہیں ہوگی، لیکن چلو ٹھیک ہے، ہم 10 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، اللہ کے گھر میں پڑھیں گے، سب کا ہمارے ساتھ ساتھ سب کا بھی صحیح ہو جائے گا۔ میں بھی پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں گے، چلیے پڑھیے، لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ۔ ہر نماز کے بعد اگر ہم نے یہ معمول بنا لیا کہ ہم 10 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد اب اللہ کو گواہ بنا لیجئے، اے اللہ میں نے اس کلمے کو آپ کے گھر کے اندر صرف اخلاص کے ساتھ پڑھا ہے، اے اللہ اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کروں گا، اس کلمے کے تقاضوں کے مطابق میں اپنی زندگی گزاروں گا، اے اللہ جب میرا آخری وقت ہوگا، جب میں جاں کنی کے عالم کے اندر ہوگا، اے اللہ میں اس کلمے کو آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھواتا ہوں، جب میرا مرنے کا وقت ہوگا اے اللہ اس وقت میری امانت کو میرے پاس لوٹا دیجیے گا اور میری موت کلمے کے اوپر عطا کر دیجیے گا۔ خدا کی قسم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتے وقت ہماری امانت کو اپنے پاس لوٹا دیا اور مرنے کے وقت میں ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکل گیا تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔